بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 3 دن یہ کلمات 313 مرتبہ پڑھے۔ جمعہ کے دن اگر دولت رکھنے کی جگہ ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس طرح پڑھ لو، 25 سیکنڈ میں تماشا ہوگا کہ سارے محلے والے حیران رہ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج جمعہ کے دن نماز جمعہ مبارک کے بعد اور رات تک یا صبح تک ہفتہ اتوار کے دن 3 دن یہ وظیفہ بے وضو کرنا ہے، لیکن جس طریقے پر میں بتانا چاہوں گا ویسے ہی آپ لوگوں نے وظیفہ نبی والا وظیفہ کرنا ہے۔ محترم ناظرین، یہ نبی والا وظیفہ ہے، اور جو بندہ یہ نبی والا وظیفہ جمعہ کے دن خصوصاً نماز جمعہ کے بعد 313 مرتبہ اس طرح پڑھے گا، اللہ رب الجلال اس بندے کو فقر و فاقہ سے غربت سے محفوظ فرمائے گا۔ اگر آپ کے کوئی کام پھنس گیا ہے یا کوئی حاجت ہے، رشتے کی مسئلہ ہے، اولاد کی مسئلہ ہے، بیماریوں کی مسئلہ ہے، مصیبت اور تکالیفوں کی آفت آپ کی زندگی میں آ رہی ہے، تو آپ نے نبی والا وظیفہ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر طرح کی مشکل و پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور زبان پر یہ الفاظ لانا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامت والے بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے، تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کی ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حسبنا اللہ بہترین وظیفہ ہے، اس کی برکت سے بڑی سی بڑی مشکلات ٹل جاتی ہے۔ یہ نبیوں کا وظیفہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو بہنوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نبیوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی، کوئی پریشانی آتی تو بدشگونی نہیں لیتے بلکہ اللہ پاک کی طرف توجہ کرتے، اس پر بھروسہ جماتے، دل کے پکے یقین کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کے دن جس دن نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی تھی، اس دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے آگ کو دیکھ کر کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ کتنا اچھا کارساز ہے، یعنی بگڑی بنانے والا ہے۔ پھر اسی وظیفہ کی برکت تھی حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کی کامل یقین اور اللہ پاک کی رحمت پر بھروسے سے برکت تھی کہ وہ اتنی بڑی آگ جو میلوں پر پھیلی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھولوں کا باغ بن گئی۔ اسی وظیفہ کی برکت سے نمکین پانی میٹھا ہو گیا۔ اسی طرح اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے، جب آپ کو کوے میں ڈالا گیا تو آپ نے پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، وہ کتنا اچھا کارساز ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اس کوے کا پانی نمکین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس وظیفے کی برکت سے پانی میٹھا ہو گیا، اللہ پاک نے اس کوے سے نکلنے کے اسباب بھی بنا دیے۔ جب کوئی مشکل پیش آ جائے، امام ابن دنیا رحم اللہ لکھتے ہیں، نبیوں کے سلطان رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کی کوئی غم کوئی مصیبت آ جائے تو پڑھے، حسبی الرب من العباد، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرزاق رازق من المرزوقین، حسبی الذی هو حسبی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ترجمہ، بندوں کی بجائے مجھے رب کریم کافی ہے، مخلوقات کے مقابلے میں مجھے خالق کافی ہے، رزق کے وسیلوں کے بجائے مجھے خود رازق کافی ہے، مجھے وہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے، وہ بہترین بگڑی بنانے والا ہے، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہ عرش عظیم کا مالک و رب ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مختصر تعارف۔ اب جاتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن، ہفتے کے دن، اتوار کے دن یہ وظیفہ 3 دن آپ لوگوں نے مسلسل کرنا ہے۔ اگر وضو ہے تو بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے کہ وضو کی حالت میں یہ وظیفہ کیا جائے۔ اگر بے وضو ہے تو باوضو اور بے وضو بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ نبی والا وظیفہ ہے، کوشش کرنا ہے کہ وضو کی حالت میں وظیفہ کیا جائے۔ اگر نماز جمعہ کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے تو
تو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر ہفتے کے دن کرنا ہے تو تمام دن میں یا سارے دن میں 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صبح و شام یہ وظیفہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو پھر صبح و شام 313 مرتبہ یہ کلمات یہ نبی والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اسی وظیفہ کی برکت سے در سے نجات مل جاتی ہے۔ منقول ہے کہ لوگوں نے ایک بیمار بوڑھے شخص کو جب علاج کروانے کا کہا تو اس نے علاج کروانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ صبر کرنے والوں نے علاج سے بہتر حل دیا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیے، علاج سے بہتر حل کیا ہے۔ بوڑھے شخص نے پارہ 23 سورہ زمر کی آیت نمبر 10 تلاوت کی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ یہ ترجمہ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا۔ پھر کہنے لگا میں کسی چیز کو صبر کے برابر نہیں سمجھتا اور علاج کروانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب بھی اس کے درد کی شدت کا احساس ہوتا تو حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیتا تو اس کے درد کی شدت ختم ہو جاتی۔ محترم ناظرین، ایک اہم اور ضروری وضاحت نوٹ پر مارے۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، یہ ایک وضاحت کر دو، اللہ نہ کرے کوئی مریض کوئی مرض بیماری آ جائے تو علاج کروانا چاہیے، کیونکہ علاج کروانا سنت سے ثابت ہے۔ البتہ وہ نیک لوگ جو توکل کے بلند ترین مقام پر پہنچ ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ اللہ پاک پر یقین رکھتے ہوئے علاج نہیں کرواتے، یہ ان کے حق میں درست ہے۔ ہمیں چاہے کہ علاج ضرور کروایا کرے۔ ہاں، روحانی علاج انہیں قرآن آیات اور قرآن و حدیث میں بتائے گئے وظیفوں، تعویذ وغیرہ کے ذریعے علاج کروانا زیادہ بہتر ہے، کہ ان کی شفا دینے والی ذات اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک کافی ہو جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو بندہ صبح و شام 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لے، حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ پاک دنیا و آخرت کی تمام مشکلات کے لیے اسے کافی ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، وظیفہ کی طریقہ کار آسان ہے۔ جمعہ کے دن 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد یہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا شروع کیجیے۔ اگر ہفتے کے دن یہ وظیفہ کرنا ہے تو نماز فجر پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ حسبنا اللہ پڑھ لے۔ اس کے بعد اپنی حاجت مانگ لے۔ پھر اسی دن کی شام کی نماز کے بعد 113 مرتبہ پڑھ لی تو انشاءاللہ 313 مرتبہ بنے گا۔ اگر اتوار کے دن یہ عمل کرنا ہے تو اسی طرح عمل کیجیے جس طرح ہفتے کے دن آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا تھا۔ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ لوگ یہ نبی والا وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی حاجت، آپ کے مقصد اللہ رب ذوالجلال ضرور پوری فرمائے گی۔ محترم ناظرین، اگر رشتے کی بندوبست چاہتے ہیں، کاروبار میں کامیابی چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنی غربت سے افلاس سے خاتمہ چاہتے ہیں، فقر و فاقہ سے نجات چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ 3 دن مسلسل کرنا ہے، جمعہ کے دن، ہفتے کے دن اور اتوار کے دن۔ انشاءاللہ آپ کی تمام تر حاجتیں پوری ہوگی۔ اسی طرح کی اسلامک وظائف کے لیے ہمارے اس آفیشل اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس وظیفہ سے فائدہ ہو سکے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ نبی والا وظیفہ ہے اور اجازت کے لیے کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔